آخر کیا وجہ تھی کہ سلطان احمد مسجد کی تعمیر حیات صوفیہ جیسی عظیم اور عالی شان مسجد کے عین سامنے کی گئی؟ 1616 میں تعمیر کی جانے والی اس مسجد کے 6 میناروں کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں تاریخ کے طالب علم ضرور رہے ہیں۔ تاریخ کے ان پنوں پر استنبول کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 1923 تک قسطنطنیہ کہلائے جانے والا یہ شہر چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر بنایا گیا۔ پہاڑی پر سلطنت عثمانیہ کے دور کی نشانیاں مساجد کے روپ میں موجود ہیں۔ گرایا صوفیہ اور سلطان احمد مسجد کو خاص مقام حاصل ہے۔ سلطان احمد مسجد کو اس کے نیلے رنگ کی وجہ سے بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر 1609 اور 1616 کے درمیان سلطان احمد اول کے کہنے پر کی گئی۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جس میں مساجد کو نہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا بلکہ اس کے ذریعے فلاح و بہبود کے بہت سے کام بھی کیے جاتے۔ ناظرین، اس تصور کو یا ایسے مقام کو ترک زبان میں کلیہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے مراد یہ نہیں کہ مسجد کی ہی عمارت کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مسجد کے ارد گرد مخصوص عمارتیں بنائی جاتی جن کو فلاح و بہبود کے مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا۔ کلیہ کی بیشتر تعمیرات آرکیٹیکٹ سنان نے ڈیزائن کی تھیں۔ آرکیٹیکٹ سنان 5 دہائیوں تک سلطنت عثمانیہ کا خاص معمار رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے قانون کے مطابق زمین سلطان کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ وجہ ہے کہ کلیہ یا تو سلطان کے خاندان والوں کے لیے یا اہم سرکاری عہدیداروں کے لیے بنائے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد کے ڈیزائن اور ان کے مقام پر سلطانوں کا بہت اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ سلطان احمد نے 1603 میں سلطان احمد مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ سلطان احمد سے پہلے سلطان عام طور پر مساجد کی تعمیر کے لیے مال غنیمت کا استعمال کیا کرتے تھے، تاہم سلطان احمد نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے شاہی خزانے کا استعمال کیا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1609 میں ہوا اور اس کی تکمیل 1616 میں ہوئی۔ اس وقت کے علماء کرام اور فقہا مسجد کی تعمیر کے مقام سے ناخوش تھے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا گیا جہاں کبھی بازنطینی شہنشاہوں کے محل ہوا کرتے تھے۔ اسی مقام پر آیا صوفیہ گرجا ہوا کرتا تھا جو اب شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ اس دور میں آیا صوفیہ جیسی شاید ہی کوئی دوسری عالی شان عمارت موجود ہو۔ گرچہ اب قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی مگر اس عمارت کا صحرا بازنطینی شہنشاہوں کو جاتا تھا۔ سلطان احمد چاہتے تھے کہ اس کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ پروقار مسجد کی تعمیر کی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ مسجد کی تعمیر کے لیے آیا صوفیہ کے ساتھ ہی ایک مقام کا انتخاب کیا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مسجد کے آرکیٹیکچر کی۔ مسجد میں 5 مرکزی گنبد، 6 مینار اور 8 ثانوی گنبد ہیں۔ مسجد کے آرکیٹیکٹ سید فکر محمد آغا تھے جو آرکیٹیکٹ سنان کے شاگرد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعمیر میں آرکیٹیکٹ سنان کی جھلک دکھتی ہے۔ مسجد کے بالائی حصے میں 20,000 ہینڈ پینٹڈ سیرامک ٹائلز کا استعمال کیا گیا۔ مسجد کے ہر بڑے گنبد میں 28 اور چھوٹے گنبد میں 14 کھڑکیاں موجود ہیں۔ مسجد کے نچلے حصے میں 200 سے زیادہ کھڑکیاں مسجد کو روشن اور ہوادار رکھنے کے لیے بنائی گئیں۔ مسجد کے مغربی حصے میں ایک عدالت موجود تھی جس کے باہر لوہے کی ایک چین نصب تھی۔ اس دور میں صرف حاکم وقت کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آ سکے، ہم چین کی وجہ سے اس کو اپنی گردن جھکانی پڑتی تھی۔ اس عمل کو اس بات کی علامتی نشانی سمجھا جاتا تھا کہ سلطان وقت بھی اللہ کے حضور عاجز ہے۔ ناظرین، مسجد کے فانوسوں میں شتر مرغ کے انڈے رکھے جاتے تھے۔ اس کا مقصد مسجد کو مکڑی کے جالوں سے بچانا تھا۔ مسجد میں موجود خوبصورت فن خطاطی کا سہرا سید قاسم غباری کو جاتا ہے جو اپنے دور کے مشہور خطاط تھے۔ ناظرین، مسجد کی ایک اور خاص بات اس کے ممبر کا ڈیزائن ہے۔ ہجوم زیادہ ہونے کی صورت میں بھی ممبر پہ کھڑے امام
मस्जिद के हर जगह से वाज़े तौर पर नज़र आ सकते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में मस्जिद में फ़ानूसों में सोने और जवाहरात का इस्तेमाल किया जाता था, ताहम अब ये फ़ानूस तुर्की में मौजूद म्यूज़ियम में हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद तुर्की में मौजूद उन 2 मसाजिद में से एक है जिसके 6 मीनार हैं। लोक कहानियों के मुताबिक सुल्तान चाहते थे कि मस्जिद के अंदर सोने का मीनार तामीर किया जाए। कहा जाता है कि सुल्तान ने अल्तिन मीनार के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका मतलब है सोने के मीनार। ताहम आर्किटेक्ट इसको अल्ती मीनार समझे, जिसका मतलब है 6 मीनार। ये वो दौर था जब दुनिया भर में सिर्फ खाना काबा के 6 मीनार थे। खाना काबा की इनफरादियत बरकरार रखने के लिए सुल्तान ने खाना काबा में 7वें मीनार की तामीर का हुक्म दिया। अज़ीन, ये मस्जिद इस वक्त दुनिया की सबसे अहम तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। आया सूफिया के म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद मुंतकिल होने के बाद यकीनन इसकी तारीख़ी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। नाज़रीन, कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए नई वीडियो। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे।